صدقہ کی اہمیت۔ ابو بھائی، آپ نے تو انہیں سارے پیسے دے دیے، اب ہم کیا کھائیں گے افطار کے بعد؟ محمد احمد، ہم نے صدقہ دیا ہے نا انہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ اور دے گا۔ ابو نے کہا تھا کہ اگر تم اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو گے یا ان کے کسی کام آؤ گے تو اللہ تم پہ خرچ کرے گا اور تمہارے کام آئے گا۔ اب اللہ سے اچھا کون ہے ہمارا خیال رکھنے کے لیے؟ لیکن آپ نے تو سارے پیسے دے دیے، کچھ تو بچا کے رکھتے ہم لوگوں کے لیے۔ ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہے نا۔ مطلب میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک بار ایک جنگ کا اعلان ہوا تھا، غزوہ تبوک کا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے فرمایا، سب اس جنگ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور جنگ کے سامان کے لیے صدقہ دے دو۔ اس وقت سوکھا کا سمے تھا، زیادہ کچھ نہیں تھا سب کے پاس، لیکن یہ سن کے سب نے کچھ نہ کچھ اپنے گھر سے لا کے دے رہے تھے۔ نبی اکرم کا یہ اعلان سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر جا کر آدھا سامان اٹھا لائے اور لا کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی آدھا چھوڑا ہوں، آدھا اللہ کی راہ میں لایا ہوں۔ لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اپنے گھر گئے اور پورا سامان اٹھا لے آئے، یہاں تک کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی، اور اپنے بدن کو ڈھانکنے کے لیے جو گھر میں پائیدان ہوتا ہے نا، وہ پہن کے نبی اکرم کے پاس سارا سامان لے آئے تھے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ جواب دیا، میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں۔ سبحان اللہ! لیکن کیا پورا گھر اللہ کی راہ میں دے دیا؟ ہاں، اور اس وقت تو ان کی مالی حالات زیادہ نہیں تھی، پھر بھی سب دے دیا۔ جب انسان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو اس میں سے دینے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر مال کم ہو اور صرف اپنا گزارے کرنے تک کا ہو تو اس میں سے دینے کے پہلے انسان 100 بار سوچتا ہے کہ کیا دوں، کیسے دوں، اور کبھی کبھی تو دیتا بھی نہیں ہے، یہ سوچ کے کہ میرے پاس مال کم ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ جیسے ہی سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن سارے فرشتوں کو، یہاں تک کہ جبریل امین کو بھی ویسے ہی پائیدان پہنایا تھا جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا تھا۔ یہ تھا جذبہ ہمارے پہلے صحابی کا۔ کیا تمہیں پتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے، نبی اکرم کے گھر والوں کے علاوہ۔ بس یہی نہیں، جب ابو جہل معراج کے سفر کا مذاق اڑا رہا تھا اور راستے میں جاتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر، کیا تم مانو گے کہ کوئی راتوں رات ساتوں آسمان پہ جا کے جنت اور جہنم دیکھ آیا اور اللہ تعالیٰ سے مل بھی آیا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں ہو سکتا۔ لیکن کس نے کہا؟ تو ابو جہل ہنس کر بولا کہ وہی تمہارے نبی نے کہا ہے۔ تو اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے، میں جب اس سے بھی بڑی بات پہ ایمان لے آیا ہوں تو اس کے سامنے یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے۔ ابو جہل بوکھلا کر بولا، کیا؟ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولے کہ جب پلک جھپکنے سے پہلے ہی اللہ کا فرمان جبریل امین عرش سے لے کے فرش پہ لے آتے ہیں تو اس کے سامنے تو یہ بڑی چھوٹی بات ہے۔ سبحان اللہ! کیا صحابی گزرے ہیں، ماشاء اللہ! اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابو بھائی، آج افطار اور رات کے کھانے کی ماموں کے یہاں دعوت ہے۔ آج تو نئی اور مست ڈش ملے گی، شاورما، فرنی، پیزا، برگر، سب کھائیں گے۔ دیکھا محمد احمد،
हमने सिर्फ एक नोट दी तो अल्लाह ताला ने उसके बदले हमें यहीं पे उसका 70 गुना दे दिया है। आखिरत में हमारे लिए कितना रखा होगा। बेशक भाई, आपने सही कहा, हमें अल्लाह की राह में खर्च से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत में भलाई है। या अल्लाह, आपकी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमा और हमारे सदके को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए।